اللہ تعالیٰ کے جزء توفیق الہی سے انسان کو ذات شعور عطا ہوتی ہے۔ باطنی اجسام کے تمام جزوں کو بیدار کر لیتے ہیں، ان کو ذات شعور نصیب تو ہوتا ہے۔ شعور آپ کو مختلف کاموں کے لیے آمادہ کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کا لاشعور بھی کام کرتا ہے۔ جیسے ہم آنکھیں جھپکتے ہیں، شعوری طور پہ ہماری سانس چلتی رہتی ہے، شعوری طور پہ سماعتیں کام کرتی ہیں، لاشعوری طور پہ آنکھیں کام کرتی ہیں، لاشعوری طور پہ سانسیں کام کرتی ہیں، اندر تحت شعور بھی ہے۔ اب جو ہم خواب دیکھتے ہیں، ہمارے خوابوں کا دیکھنا ہمارے تحت شعور سے وابستہ ہے۔ ہمارے شعور کی تہوں میں دبے ہوئے جو جذبات ہیں، جو خیالات ہیں، جو ہماری حسرتیں ہیں، جو ہماری تمنائیں ہیں، وہ ہمارے اندر شعور کے پیچھے دبی ہوئی جو ہیں، جن کو ہم شعوری طور پہ پلان بھی کوئی نہ کوئی حسرت ہوتی ہے جو ہمارے اندر دبی ہوئی ہوتی ہے، وہ پھر خوابوں کی صورت میں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ کسی کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اس کے اندر خوف اس کے تحت شعور میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کے تحت شعور کی چیزیں آپ کے خواب میں آتی ہیں۔ کبھی کبھار تحت شعور کی چیزیں آپ کی زبان پہ آ جاتی ہیں، کبھی کبھار آپ کے تحت شعور کی چیزیں آپ کی سوچوں میں آتی ہیں۔ یہ تینوں چیزیں جس کے ماتحت کام کرتی ہیں وہ ہے ذات شعور۔ وہ ذات شعور ہر بندے کو نصیب تو نہیں ہوتا، لیکن وہ لوگ جو اللہ کی قربتوں میں ہیں، جنہیں اللہ نے تصرفات دیے ہیں، انہیں ذات شعور عطا ہوگا۔ کبھی کبھار کوئی اللہ والا ایک وجد کے عالم میں ہوتا ہے، اب وہ لاشعور میں بھی نہیں ہے، وہ شعور میں بھی نہیں ہے، اس کے تحت شعور میں بھی یہ بات نہیں ہے، لیکن وجدان میں ذات شعور جو اس کو جزء توفیق الہی سے عطا ہوا تھا، اس جزء توفیق الہی نے اس کو ایک خبر دی، اس نے اس خبر کو آگے بتایا۔ یہ تصرفات اللہ والوں کو نصیب ذات شعور اس کو عطا ہوتی ہے۔ وہ شعوری طور پہ بھی نہیں کر رہا ہوتا، لیکن غیر شعوری طور پہ کر رہا ہو، یہ بھی ممکن قطعاً نہیں ہے کہ وہ غیر شعوری طور پہ کچھ کر رہا ہے، اور نہ ہی اس کے تحت شعور میں یہ چیز ہے۔ اسے وہ عطا ہوتی ہے عالم مثال کی لائبریریوں میں جو ہونے والے واقعات ہیں، ان واقعات کا۔ اب دیکھیں 14 اگست آنی ہے، یا آپ کا کوئی ایسا ڈے آنا ہے، یا شادی، یا کوئی فنکشن، یا کوئی ٹی پارٹی، یا کوئی برتھ ڈے آپ سیلیبریٹ کرنے کے لیے پہلے سے ایک پلاننگ کرتے ہیں۔ یہ کام ہوگا، اتنے لوگ آئیں گے، اتنی کرسیاں لگیں گی، اتنے ٹیبل لگیں گے، یہ کھانے ہوں گے۔ اب جس بندے کی پلاننگ میں یہ ہے، وہ بندہ تو کہہ سکتا ہے کہ فلاں دن فلاں موقع پہ فلاں پروگرام میں یہ ہونا ہے، لیکن جس کے علم میں نہیں ہے وہ کیا کہے کہ ایسے غیب کا علم ہے؟ ابھی وہ کام ہوا ہی نہیں، وہ دن آیا ہی نہیں، وہ مہینہ آیا ہی نہیں، وہ سال ابھی تک نہیں آیا۔ اس نے 1 سال پہلے ہی ایک بات کہہ دی تھی، جو کہا تھا سال بعد وہی چیز ہوئی، تو کیا یہ اس کے غیب کا علم ہے؟ نہیں، وہ غیب کا علم نہیں ہے، اصل میں وہ اس کی دسترس کی پلاننگ ہے۔ عالم مثال میں اللہ کی پلاننگز موجود ہے۔ ان پلاننگز کا اگر کوئی چیپٹر یا کوئی کام کسی کو عطا کر دیا جاتا ہے اور وہ بتا دیتا ہے، تو یہ غیب کا علم نہیں ہے، یہ عالم مثال میں اللہ تعالیٰ کی پلاننگ میں سے کسی کے ساتھ کوئی شیئر کر دیا جاتا ہے، کسی کو یہ تصرف نصیب ہو جاتا ہے، وہ ایکسس نصیب ہو جاتا ہے، اس ایکسس کے تھرو وہ کوئی بات۔ شعور، لاشعور اور تحت شعور، یہ تینوں چیزیں یہ کڑی ہیں یا یہ شاخیں ہیں ذات شعور کی، اور ذات شعور تو اللہ تعالیٰ کے جزء توفیق الہی کی بدولت انسان کو نصیب ہوتا ہے۔